أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. میرے معزز محترم جی وقار سامعین و سامعات خواتین و حضرات، آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے، 9 محرم الحرام۔ یہ حرمت والا مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد اگر عظمت والے، شان و شوکت والے روزے ہیں تو وہ اللہ کے محرم کے حرمت والے مہینے کے روزے ہیں۔ اس مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس آباد یہودی، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، آل فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس شکرانے کے روزے میں شریک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو سورج نکلنے کے بعد یہ اعلان کروا دیا کہ جنہوں نے تو سحری کھائی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جنہوں نے سحری نہیں کھائی وہ اب سے ہی روزے کی نیت کر لیں۔ مدینے کے پہلے سال کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض قرار دیا۔
جب 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین روزہ قرار دیا، نفلی روزہ رمضان کے فرضی روزوں کے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑا۔ اور آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ریشہ دوالیاں دیکھی، اسلام دشمنیاں دیکھی، وہ ہر لمحہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے تلے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے اس خاص کا اظہار کیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لئن بقیت الی قابل، اگلے سال میں اگر زندہ رہا، باقی رہا، تو میں ضرور بھی ضرور نامی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس بنا پر صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے اندر اور آج تک یہ اختلاف چلا آتا ہے کہ صرف نامی کا روزہ رکھنا ہے یا 10ویں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ میرے خیال کے مطابق، ناقص علم کے مطابق، نامی اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔ 10 تاریخ کو 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر روزہ رکھا اور 9ویں تاریخ کے روزے کی خواہش کا اظہار کیا یہودیوں کی مخالفت میں۔ اب مخالفت 2 طرح ہوتی ہے، یا تو اس عمل کو چھوڑ دیا جائے یا اس عمل کے ساتھ کوئی دوسرا عمل اختیار کیا جائے جس میں اس کی میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے کہ نامی تاریخ اور 10ویں تاریخ دونوں روزے رکھے جائیں۔ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ 10ویں تاریخ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور اس کی نفی نہیں کی، نہ اس کی تردید فرمائی ہے، اور آپ کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے اور نامی تاریخ کا روزہ آپ کے قول سے ثابت ہے، آپ نے اس خواہش سے اظہار کیا۔ بہرحال ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کو شرف بخشا، عزت بخشی، لیکن بدقسمتی سے اہل سنہ کہلوانے والے لوگ بھی، ان میں سے بھی ایک بدعت نواز حلقہ اگرچہ نوحہ ماتم کا وہ شیعی انداز اختیار نہیں کرتے، لیکن ان دنوں میں بہت سی ایسی باتیں اور ایسے کام اور افعال اختیار کرتے ہیں جن سے ربط و تشیع کی ہم نوائی اور ان کے مذہب باطل کو فروغ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر شیعوں کی طرح سانحہ کربلا کو مبالغے اور رنگ انگیزی اور مجمع کو رلا دینے والے انداز میں بیان کرنا، ہمارے علماء اور یہ اہل سنہ کہلوانے والے لوگ اس رقت انگیزی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ سارا ظلم اسلام کے اندر خان واقع رسول پہ ہی ہوا ہے، حضرت حسین پہ ہی ہوا ہے، جبکہ اسلام کی تاریخ دیکھی جائے کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس دن، جس گھڑی، جس وقت میں اہل اسلام پہ، مسلمانوں پہ کافروں کی جلگار نہیں ہوئی، ظلم نہیں ہوا، ستم نہیں ہوا، صحابہ کرام کو قتل اور شہید نہیں کیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان کی لمبی فہرست ہے، لیکن ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، آخر چلے جانا ہے، لیکن ان قصوں اور واقعات کو یاد کر کے رونا رلانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، ماتم کرنا، بین ڈالنا، لوہا کرنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا، اپنے رخساروں کو تھپڑ مارنا اور مرثیے پڑھنا، تازیے نکالنا، یہ انداز اسلام سے قطعاً ثابت نہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے نبی کو صبر کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔
آپ کو کس کس موقع میں تکلیفیں نہیں پہنچی، آپ کے صحابہ کے حوالے سے، صحابیات کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی زندگی میں موت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن خاص طور پر اس قصہ کو ماہ محرم کے آغاز سے ہی ہر اخبار کے اندر، ہر جریدہ کے اندر، ہر خطاب کے اندر، ہر مجلس باز کے اندر اور دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں اس قصے اور واقعہ کو ایسے منعقد کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام ڈھونڈتا ہی اس قصہ کے ارد گرد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خان مادہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، اور وہ بھی خاص قسم کے لوگ، صرف خاص لوگ، حضرت فاطمہ، حضرت علی ہے اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہے، صرف ان کے ارد گرد ہی باقی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد، آپ کے باقی نواسوں کے متعلق کوئی علم نہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سارا شیعی انداز ہے، تاریخ بری پڑی ہے اور تاریخ کی شکل کو مسخ کیا گیا ہے اور اپنی طرف سے قصہ گوئی واقعات بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ ظلم کی داستان یہ خود بنانے والے، ظلم کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ یہ ستم کرنے والے وہاں بلا کے اور پھر خود ہی رونے رلانے والے اور پھر ان کی سبوں کے اندر گھسنے والے اہل سنہ والجماعت بہت سارے جو ان کی ہم نوائی کرتے ہیں اور ان کے جذب و جلوسوں کو رونق بخشتے ہیں اور پیٹنے کوٹنے میں حصہ دار بنتے ہیں، اس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت حسین، حضرت یزید کی بحث سے جلیل القدر صحابہ کرام کو حتف تان بنانا، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل تان بنانا، جن کے ضمن میں مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے متعلق زبان درازی کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات محبت اور پیار تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا جینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ تھا، صرف حضرت حسین کو، ان کے خانوادے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ان کی محبت کی آڑ میں، جانی محبت کی آڑ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یا ان سے بھی محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ محبت کا انداز یہ ہے کہ جو جس کا جو شان ہے وہ دیا جائے، اپنی طرف سے شان بڑھایا جائے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کے انداز میں غلو کرنا یہ بھی ان سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ ان کی محبت کی آڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اور جانوں اور پیاروں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا، یہ کیسا انداز ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اگرچہ بڑی ستم کی داستان ہے، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے، آخر ہر شخص نے جانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے شہادت کا جان دیا ہے، اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی ہے، لیکن ہر سال اس چیز کو ابھارنا، بیان کرنا اور پھر چیخنا چلانا اور اس حوالے سے یہ سارے معاملات کرنا، خود ساختہ 10 محرم کو تازیہ نکالنا، اس سے پہلے لوگوں کا جینا تباہ کر دینا، اس علاقے کے اندر ان کی ایمان بارگاہیں ہیں جو ان کے روٹ ہیں، 10 دن تک وہاں کے لوگ کاروباری زندگی سے معطل ہو جاتے ہیں، راستے بلاک ہیں، روڈ بلاک ہیں، طرح طرح کا عجیب انداز ہے، تازیہ
یہ نکالنا اور ان کو قابل تعظیم اور پرستش سمجھنا، ان سے منتیں مانگنا، چلا کرنا، پانی کی دودھ کی طویلیں لگانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنانا، انہیں حسین کا فقیر بنانا، یہ سارے کفر اور شرک پر مبنی معاملات ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے 12 مہینے آسمان اور زمین کی پیدائش سے مقرر کیے ہیں، جب سے سورج چاند کا نظام بنایا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم 3 رجب ہے اور 1 رجب ہے۔ یہ جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ ستم گری کی اللہ فرماتے ہیں ان ساری زندگی کے ایام میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ہاتھ سے ہے۔ آج جتنی دوائیاں بربادیاں ملک پاکستان پہ، مہنگائی کا دور سارا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کاروباری ہے یا غیر کاروباری ہے، لیبر کا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا مالک ہے، کارخانے دار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شرک کی بھرمار ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شرک پھیلایا جاتا ہے، کفر پھیلایا جاتا ہے، جناب علی کی شان میں غلط کیا جاتا ہے، جناب حسین کی شان میں غلط کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف شیعہ حضرات نہیں، اس کے منتظر ہونے والے دوسرے اپنے آپ پر اہل سنت کہلوانے والے لوگ اور کثرت کے ساتھ ہیں۔ وہ نظریات جو شیعہ کے ہیں، 90% اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے لوگوں کے اندر وہی نظریات، اب یہ عقیدہ نہیں ہے، روح حسین تازیہ کے اندر شامل ہوتی آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح، اللہ اکبر، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ، شادیاں نہیں کرنی، شادی شدہ میاں بیوی آپس سے جدا ہو جائے، سوگ کا مہینہ ہے۔ شریعت کی کون سی دلیل ہے؟ اللہ کے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ خود باپ کا باتیں ہیں اپنی طرف سے بنائی کا، کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود بیان کرنے والے شیعہ معرت کہتے ہیں، 7 تاریخ کو مہندی نکالتے ہیں، کس چیز کی؟ کربلا کے میدان میں خانواد رسول کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں ہوئی، کون کہتا ہے شادی کرنا حرام ہے؟ لیکن اس سے اگر آپ خائف نہ ہو تو اہل الحدیث بھی متاثر ہے، اہل الحدیث بھی اپنے آپ کو کہلوانے والے کہتے ہیں نا محرم کے مہینے میں شادی کی دلچسپی ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، نچاتی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، خراب ہو جائے، ایک تصور بن گیا ہے، ایک خیالات بن گیا ہے جس کی کتاب اور سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن دیکھ لو لوگ اہل حدیث کی شادیاں کرتے ہیں، اس مہینے سے شروع ہونے سے پہلے شادی بڑی کثرت، بڑی برباد ہوتی ہے شادی میں، اس مہینے کے اندر بھی سفر کے مہینے میں بھی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی منوع، جبکہ کوئی مہینہ منوع نہیں، کسی مہینے کے اندر شادی کرنا ممنوع نہیں، حرام نہیں ہے، اس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میڈیا جو ہے وہ غالب ہے ہمارے دل و دماغ پہ، ان کے تصورات غالب ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میرے محترم بھائیوں، عجب انداز ہے ہمارا۔ اس دن 10 محرم کو قبرستان کے اندر جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، کیا تصور ہے؟ کیا اسلام نے یہ تصور دیا ہے؟ بتا نہیں، قبروں کے اوپر مٹی ڈال ڈال کے قبرستان 10 فٹ زمین سے اونچے ہو گئے ہیں، شہر کی آبادیوں سے کافی اونچے، جیسے پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے۔ 10 محرم کو مرد عورتیں کثرت کے ساتھ، بس اس کا کوئی تعلیم کتاب و سنت کی کوئی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو عرب کے اندر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں دیکھو، وزٹ کرو، اللہ دیکھنا نصیب کرے۔ احد کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں 70 احد کے شہداء کی قبریں ہیں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور پتھر پڑے ہوئے، کوئی سالانہ مٹی نہیں ڈالی جاتی، کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر قبر کی نشانی مٹ رہی ہے تو تھوڑی سی مٹی ڈالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ قبر کی نشانی باقی رہے، لیکن مٹی ڈال ڈال کے قبریں 10 فٹ نیچے چلی گئی۔ اس کا کتاب اور سنت کے اندر قبرستان کے اندر کس طرح جانا، 10 محرم کو، اور خاص طور پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط کہاں، اور وہاں جا کے قرآن خوانی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، قطعاً کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قاضیے کے اندر روح حسین کا حاضر ہونا، حضرت حسین زندہ ہے، کل کی بات ہے، ایک بندہ جن کو ہم بظاہر بے دین سمجھتے ہیں، بے نماز سمجھتے ہیں، ہماری دکان کے قریب ایک ہوٹل والا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حضرت حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ، حضرت علی کیا مانا ہے اس کا؟ جی حضرت علی کا، میں نے اس کو بتایا یہ نام اللہ نے رکھا جی، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی والدہ جب ان کی ولادت ہونی تھی تو کعبۃ اللہ کے اندر 3 دن تک وہاں رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، 3 دن تک ان کی آنکھیں نہ کھلی، جناب نبی کریم تشریف لائے تھے، آنکھیں کھولی انہوں نے، اور آج بھی بیت اللہ کی وہ دیوار پر کیا بات ہے، جناب علی رضی اللہ عنہ بڑا شان، علی 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 کرتا رہتا اور ساتھ ہاتھ یہ سارے ملا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جناب آپ کی شاید لگتا ہے کہ جوانی دیکھی ہے، تبھی آپ کو آپ کا ناچنے کو جی جا رہا ہے، جب انداز ہے کہتا ہے علی علی کرتے پھرتے جا رہے ہو، کہا ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ مقام شان بلند ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شان دینے والا جو اللہ ہے گرد وظیفہ ہوتا ہے، یہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لیکن وہ پڑھنا نصیب نہیں، علی 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 کرتا جا رہا ہے۔ ایک بکواسی ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے اندر بڑا بڑا کچھ آتا ہے، وہ علی 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 مسلسل کرتا جا رہا ہے، اور پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیا شان میں غرور نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی اللہ کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے۔ وہ کہنے لگا جی اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ پڑھنا چاہیے، یا اس کا مطلب تو بتائیں لا الہ الا اللہ کا۔ میں نے کہا جی کوئی حاجت روانے میں جانتا تھا، میں نے کہا کوئی حاجت روانے کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ صحیح ترجمہ کرے ذرا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے کہاں ہے دیکھو سیدھا نظریہ، حسین کی روح تازیہ کے اندر، کہاں کہاں کس کی تازیہ کے اندر کتنے ماں والے امام بارگاہ، کتنے تازیے ہیں پوری دنیا میں، سب کے اندر حضرت حسین کی روح آ رہی ہے اور قابل تعظیم ہے، اس کو چونتے ہیں چاٹتے ہیں، گھوڑے کے نیچے گھوڑا حضرت حسین کا یہ اپنی طرف سے بنا، اگر اصلی گھوڑا بھی ہو قابل تعظیم نہیں ہے، حضرت حسین اتنا قابل تعظیم نہیں، جو صفات اللہ کی ہے، سر جھکانا، منتیں ماننا، نظر و نیاز دینا، تعظیم کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا، سر تسلیم قبض کرنا، یہ سارا کچھ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا ظلم ہوگا، شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ حسین چھوڑ کے حسین کے نانا کے سامنے بھی ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اور سی بات جو اللہ کے لیے خاص ہے، سجدے کرنا، مالی باتیں کرنا، قومی باتیں کرنا، دلی باتیں کرنا، اپنے جسم کے وہ انداز جو اللہ کے لیے نماز کے اندر بنائے جاتے ہیں، حسین کے نانا کے لیے بھی جائز نہیں۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ کہتے ہیں جی اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، میں نے کہا ہیں، ان کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عقیدہ ہے کہ نہیں حاضر ناظر ہے، زندہ ہے، موجود ہے۔ حضرت حسین کی روح ایک سارا قصہ کو جتنے واقعہ کربلا بیان کرنے والے، ایک بی بی دیکھی وہ جھاڑو دے رہی ہے کربلا کے میدان میں، کون ہے؟ حضرت فاطمہ، وہ آئی رب کعبہ کی قسم کوئی کسی کی روح نہیں آتی ہے، نہ کسی کی ذات آتی ہے۔ اگر نیک ہے علیین کے اندر چلا جاتا ہے، اور اگر بد ہے کافر فاجر فاسق مشرک ہے، کلمہ کو مشرک ہے، دین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ علیین میں جانے والا اس کا آنے کو جی نہیں۔ کل ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا، باب الایمان اثبات القبر، مشکات کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آتے ہیں قبر کے اندر، مومن سے سوال کرتے ہیں، وہ سارے سوالوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے، جواب دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کا نام نہیں نویلی دلہن کی طرح سو جا، کہتا ہے مجھے چھوڑو ذرا، ارجو الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، ان کو میں اپنا اچھا انجام، اچھا مکان، جنت کی طرف سے دروازہ کھل گیا، جنت کی نیک سے آ رہی ہے، ذرا گھر والوں کو بتا کے تو آؤں، ان کو تسلی دے کے آؤں۔ کہتے نا اب تو دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا، نس کرنا مت سو جا، دنیا میں نہیں جا سکتا۔ جو دنیا سے چلا گیا حرام علی القریۃ التی، اللہ فرماتے ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے اوپر یہ حرام ہے، انہم لا یرجعون، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ فتاوی بغدادیہ کے اندر حنفی علماء نے لکھا ہے ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم کفر من قال، جو آدمی یہ کہتا ہے مشائخ کی، پیروں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی روحیں آتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہے، یاد رکھو وہ بندہ کافر ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ روح حسین تازیہ میں آتی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ اللہ سے بہتان، اس کے رسول سے بہتان، شریعت سے بہتان ہے، دین سے لا تعلقی ہے، دین سے دوری ہے، ناواقفی ہے۔ کسی کی روح یا تو جمعرات کو روحیں آتی ہیں، مولویوں نے پیٹ بھرنے کے لیے سارے گاؤں میں جائے ہیں، جمعرات کو مولوی کا گھر بھرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لوگ جمعرات کو حلوے مانڈے کھیر گندے پلاؤ کپڑے لباس مولوی کے گھر دیکھتے، مولوی کہتا ہے مجھے خواب میں آپ کا فلاں رشتہ دار ننگا تھا، یہ لوگ وہ ننگا تھا، تیری خواب میں آیا ہے، اس کو نہیں آیا، وہ پوچھتا تھا، کھانے کے لیے مانگتا تھا، سب کو ہٹان ہے، بکواس ہے۔ کسی کی روح دنیا میں نہیں آتی، جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا سے لا تعلق ہے۔ وہ کہنے لگا کہ پردہ فرما گئے ہیں، پردہ کہتے ہیں پردہ فرما گئے، بنی برائہم بردۃ الی یوم یبعثون، فرمایا اس دنیا والوں کے پیچھے پردہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کا دنیا والے کو اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ اس کا دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پردہ ہے فرماتے ہیں، پردہ ہے یقیناً وہ پردے کے حالات ہے، برزخ ہے، عالم برزخ ہے، پردہ ہے، اس کا دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہتا ہے جی شہید زندہ ہے نا، شہید اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر دو جگہ پہ فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا لا تکونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں،
زندہ ہے، تو شہید زندہ ہے تو نبی زندہ نہیں ہے؟ نبی اللہ کے رسول ہیں، حاضر ناظر ہے، زندہ ہے، موجود ہے۔ ان دونوں گروپوں کا عقیدہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، 90% عقائد و نظریات ایک ہے، 90% عقائد ایک ہے۔ روح حسینی بھی آتی ہے اور دوسری روحیں بھی آتی ہیں سارے، اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ بزرگ جب زندہ تھے تو دنیاوی ضروریات کے اندر مصروف تھے، تبلیغ کے اندر مصروف تھے، اپنے کاروبار کے معاملات میں مصروف تھے، جب قبر میں چلے گئے اب بالکل فارغ ہیں، اب اپنے مریضوں کی داد رکھی ہے۔ دلیل رب کعبہ کی طرف کوئی دلیل حضور ہے، چھوٹ ہے، قربان ہے، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کی روح آتی ہے۔ اگر روح میں آتی ہوتی تو صحابہ اللہ کے حضور التجا نہ کرتے، وہاں کائنات کی عظیم ترین قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے جا کے التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، جاؤ آج کی ملت کرو، اللہ نصیب کرے کوئی یہاں کا یہ درباروں مزاروں کا یہ عمل کرنے والا وہاں جا کے کوئی ایسا ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹے کھڑے حرام حرام شرک 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 ہٹ کے بولو مجھا لگتا ہے ادارہ میں جاری کا ملم دے نہ یہ چومنے کی چیز نہیں، چومنے والی چیز مکے کے اندر ہے، اجر اکبر حرف کے علاوہ اور کوئی چیز چومنے والی کوئی جگہ چومنے والی نہیں، روزے کی جاری کا ملم دے اللہ کے ساتھ شرک ہے، جو کام اللہ نے اپنے لیے خاص کیے عبادت قرار دیے ہیں کسی اور کے لیے ثابت کرنا اللہ کے پاس شرک ہے۔ روحیں نہیں آتی، جاؤ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتے ہیں ولیکن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں، اخروی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، اور کافر بھی زندہ ہے وہ برزخ کی زندگی کے اندر زندہ ہے، اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ برزخ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے، اس کا دنیا والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام سے اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، میرے پیغمبر آپ بھی جو میرے راستے میں کٹ جائیں، مر جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ سمجھے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی مردہ ہے لیکن اس طرح مردہ نہیں جس طرح عام دنیا کا لوگ بہت ہوتے ہیں۔ ان کا ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، جنت کے باغ و بہار عطا کی، اس کے ساتھ بڑے خوش ہیں وہ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ان اپنے یاروں، دوستوں، بیٹوں، باپوں، ماؤں، بہنوں، عزیز رشتہ داروں کے متعلق وہ خوش ہیں جو انہی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں، وہ دنیا کے اندر ہے، ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں۔ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، ابھی ان کے پیچھے سے وہ ان سے ملے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، وہ زندگی بندگی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہتا ہے، کل ایک بندہ آیا میرے پاس دکان پہ، مسئلے مسائل پوچھتا ہے، نیا نیا علم ہوا، اللہ نے اس کو توفیق دی، کہنے لگا میرے ہمسائے بھی اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں زندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو پکارنا چاہیے، حضرت حسین کو لبیک یا حسین، جی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے سورہ احقاف 36ویں پارے کی پہلی سورت پہلا اس کا فرق وہاں لکھا ہے، قرآن کی آیت نکال کے دکھائی، وانا کلو من یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ دو آیات ہیں، آنکھیں کھل جانی چاہیے مومن بندے کی،
عقیدہ بدل جانا چاہیے. اگر عقیدے کے اندر غلاظت ہے، اس طرح کی کہ روزیں آتی ہیں، وہ زندہ ہے، ہمارے ہر حال سے معلوم ہے. پیر زندہ ہے، میرے ہر حال سے معلوم ہے. میں جہاں موجود ہوں وہ میرے ہر حال سے واقف ہے. میں اس کو جہاں پکاروں، دکھ تکلیف مصیبت کے وقت میں اس سے منتیں مانوں، فریادیں کروں، اپنی مرادیں کی پوری کرواؤں اس کے سامنے. اللہ کے ساتھ شریک کو کرے. اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن اضل، اس میں تبدیل کا سیلا ہے. اس سے بڑا اللہ سوال کر رہے، اس بندے سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کائنات میں اس سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی؟ اللہ سوال کر رہے. من سوالیہ ہے، من کون ہے؟ اضل، سب سے بڑا گمراہ، بدبخت، بے نصیب، دولت کے اندر جانے والا. من اس شخص سے بڑھ کے، یا تو جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. من ایسے لوگوں کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی قیامت تک کے لیے پکار نہیں سن سکتے. قیامت تک کے لیے ان کی پکار نہیں سن سکتے. یہ قبر والے، یہ حجر و شجر قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے. فرمایا وہ ان کی پکار سے بالکل غافل ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہماری قبر پہ، ہمارے مزار پہ، ہمارے چپے کپے پہ کون دودھ لے کے آیا ہے، کون مکھن لے کے آیا ہے، کون ملائی لے کر آیا ہے، کون جردہ پلاؤ حلوہ مانڈل نان لے کے آیا ہے، جانور لے کے آیا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں. ان دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے یہ کہتا ہے اس ہڈیا کو ہڑیا پکڑ دے. استغفر اللہ، اس سے بڑا گندے گٹر کا گندا غلیظ کیڑا اور کون ہو سکتا ہے جو رب کو چھوڑ کے گھوڑیاں لے کے، انسان ہی نہیں بلکہ گھوڑیاں لے کے فریاد کرنا. استغفر اللہ، کتنا پلیت غلیظ گندا یہ انسان ہے جو رب کو چھوڑ کے قانون سے پکار رہا ہے. اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو پکار رہا ہے تبرک کے لیے. سارا سال اس کو پالتے پوستے، اس کے اوپر بیٹھنے کی بجائے پیدا تو اللہ نے سواری کے لیے کیا تھا. یہ اس کے نیچے سے گزر رہے. الیاذ باللہ، اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے صرف مخلوق بنایا ہے، لیکن یہی انسان سب سے گندا اور غلیظ پلید انسان. ہم نے اس کو بندروں کی زیروں سوروں سے بھی بدتر کر دیا، جو اپنے مالک کا حق نہیں پہچانتا. غیروں کو وہ حق دے رہا ہے، جانوروں کو حق دے رہا ہے، جانوروں کے سامنے فریادیں کر رہا ہے، منتیں مان رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، نہ کوئی حاضر ہوتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے. روحیں، ان کے حاضر ہونے کا عقیدہ سراسر کفریہ ہے، شرکیہ ہے. اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا. وہ بندہ کہنے لگا جی اللہ نے ہی شان دیا ہے نا، ٹھیک ہے اللہ نے شان دیا، لینا دیا اس نے رہنے دو. جو شان دینے والا ہے وہ شان والا ہے، یا کہ شان جس کو دی گئی ہے وہ زیادہ شان والا ہے؟ رب تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا تم سورج چاند کی پوجا کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ نہیں ہوتے ہو. یہ مظاہر پرستی ہے. ہوش کے ناخن لو. یہ سورج چاند جو پوری دنیا کو روشن کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، بڑا شان ہے، بڑا مرتبہ مقام ہے، لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اور سورج چاند کی عظمت اپنی جگہ پہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس نے علی کو شان دیا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دیا ہے. اس کے نظم علا کو، اس کے نام کی نظر و نیاز دو. یہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. ان دنوں کے اندر کوئی تمیز نہیں رہی. ہم پہلے چھوٹے ہوتے ہوئے اہل الحدیث اور غیر اہل الحدیث کے اندر تمیز سمجھتے تھے. کیا اہل الحدیث
یہ چیزیں نہیں کھاتا، نہیں استعمال کرتا، حرام سمجھتا ہے۔ ان دنوں کے اندر کی ہوئی نظر و نیاز اللہ کے لیے اور حضرت حسین کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مالی عبادت ہے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر مختصر سیرت الرسول کے اندر، سیرت کی کتاب کے اندر یہ حوالہ بخاری کا لکھا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر جاہلیت کا ذبح کیا ہوا کوئی جانور کو اس کا گوشت لایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے۔ اہل حدیث تو اپنے عقائد و نظریات سے مضبوط ہو جاؤ۔ 9ویں 10ویں محرم یا شروع محرم سے ہی یہ ارتکاب لوگوں کے راہگیروں کے راستے روک روک کے یہ پانی پلائے جاتے ہیں، مشروب پلائے جاتے ہیں، شربت پلائے جاتے ہیں، دودھ پلائے جاتے ہیں، نان حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، بریانی تقسیم کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی ہے، سراسر حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے آستانے پہ ذبح کیا جائے اور اس کا ہی نام لے کر ذبح کیا جائے، جس طرح مردار حرام ہے اسی طرح۔ اور قرآن نے 4 چیزیں حرام کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اللہ کے ساتھ نیاز حسین، یہ حسین کی نیاز ہے، بی بی فاطمہ کی سہنک ہے، فلاں کی سہنک ہے، فلاں کا صدقہ ہے، رب کعبہ کی قسم جس طرح مردار حرام ہے اسی طرح یہ حرام۔ کہتے ہیں جی کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، یہ حلال ہے، کھا جاؤ پی جاؤ مزے لو، یہ تبرک ہے۔ رب کعبہ کی قسم تبرک نہیں، کٹر کا گندا پانی ہے، غلیظ ہے، پلید ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ بچوں، نوجوان نسل سمجھو اس بات کو، ہم بہت دور چلے گئے اپنے مذہب سے، ہمیں پہچان نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے گڈ موڈ کر دی گئی ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہے، ہر بندہ مفتی ہے، فتوے دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہر چیز ہی ٹھیک ہے۔ اپنے عقائد و نظریات پہ کڑی نظر رکھو، سمجھو چیزیں کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی چیز کو پکارنا اور موسوم کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی لکھا ہے زید بن عمر بن نفیل، یہ بھی زمانہ حضرت وحی کے اندر فوت ہوئے۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی ہیں، ان کے باپ ہیں زید بن عمر بن نفیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلدہ نامی جگہ کے اندر ان سے ملاقات کی، ان سے ملے، ان کے سامنے کسی نے بکری کا بنا ہوا گوشت پیش کیا، اور عموماً لوگ یہ اپنے بتوں کے نام پہ وقف کیے ہوئے جانور، ذبح کیے ہوئے جانور، ان کا گوشت کی طرح تقسیم کرتے، گوشت دیا، وہ گوشت کھانے سے انکار کر گئے، کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول نہیں کیا، میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم آج اہل الحدیث کیوں نہیں کھاتے یہ چیزیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہیں کھائی۔ اس طرح مردار حرام ہے، اس طرح یہ چیزیں بھی حرام، جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو جائے، غیر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، یہ اللہ کے ساتھ مالی عبادت میں شرک ہے، لیکن کوئی کمی نہیں ہے۔ زید بن عمر بن نفیل اگر کوئی اس طرح کا کوئی گوشت وغیرہ یا کوئی بھنڈارا یا تبرک لے کے آتا نا، مجھے بتاؤ یہ بکری کس نے پیدا کی؟ مکے کے مشرکوں سے پوچھتے، یہ واحد تھے، ابھی دین اسلام آیا نہیں ہے، نبی پاک کو نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ زید بن عمر بن نفیل واحد آدمی تھے، اس سے پوچھتے، سمجھاتے یہ بکری کس نے پیدا کی ہے؟ جواب دیتا اللہ نے پیدا کی ہے، یہ عقیدہ مشرکوں کا بھی ہے، اللہ نے پیدا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ آج کا مسلمان تو اس سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہو گیا، اس کا یہ کہتا ہے حسین کا برا للہ ککڑ سے دے دے دیتا،
کر دے کہ نہ رہنے نہیں بی بی فلانے دربار سے میں گئی تھا اس کو خیر پڑی ہے. یہ بیویاں ان کا بیڑا کباب زیادہ ہوتا ہے. یہ واحد خامد کا بھی بیڑا گرک کرتی ہیں. ادھر سے خیر پڑا اس نے کیا دیا ہے وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کب اٹھایا جائے گا. تو اپنے حالات کا پتہ نہیں مجھے کیا دے گا. وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے قرآن پڑھو تو کیا ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے. کہاں سے قرآن پڑھوں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ناجائز اور حرام ہے. سجدہ حرام ہے. نظر و نیاز حرام ہے. زید بن عمر بن نفیل فرماتے ہیں یہ بکری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اچھا اس کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان بادلوں سے بارشوں کا آتا ہے. وہ کہتا اللہ. مشرک مکہ جو ہے وہ یہ جواب دیتا. اچھا وہ بارش کے ذریعے سبزہ کون اگاتا ہے اس کے کھانے کے لیے؟ بکری کے کھانے کے لیے خوراک کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. جب وہ یہ جواب دیتا تو کہتے جب پیدا کرنے والا اللہ ہے, جس کا روزی رساں اللہ ہے, یہ سارا نظام چلانے بنانے والا اللہ ہے, تو غیر اللہ کے نام پہ کیوں دعویٰ کرتے ہو, کیوں وقف کرتے ہو, کیوں چھوڑتے ہو؟ لیکن سمجھ اس کو آتی ہے جس کے مقدر اچھے, دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. وہ کوشش کرتے کوشش کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سوالی کا اظہار کیا اور میں ابو جنتی. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو موحد تھے, وہ حیران, وہ بھی برکہ بھی نوبت جنتی. آپ نے نیک پالی لی اس سے, خواب کے اندر دیکھا سفید لباس کے اندر نہ جنتی. اگر کہ شریعت نہیں آئی, دین نہیں آیا, لیکن اس سے پہلے دین پر وہ کام تھے, واحد تھے, مشرک نہیں تھے, تو وہ جنتی ہے. زید بن عمر بن نفیل جنتی ہے. کیوں؟ توحید کا مول ہے, توحید کا مول ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ان دنوں کے اندر ہمیں پیش آتے ہیں. ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس چیزوں سے پرہیز کرو. نہ ان دنوں کے اندر کوئی ایسی چیز تقسیم کرو, نہ تقسیم ہوتی ہوئی استعمال کرو, تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. ان کی مشابہت سے بھی بچو. یہ سنگین اعمال ہیں. ساتھیوں کی تعظیم کرنا نوحہ سننا کہتے متبرک ہے. نبی پاک نے نوحہ کرنے والی نوحہ سننے والی دونوں میں لعنت فرمائی. من ضرب الحدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ کیف ننا, جو اپنے رخساروں کو پیچھے گریبان دار کرے اور مسجدیں پڑھے, نوحے پڑھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان بے نصیبوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے یہ تباہ کاریاں ہیں. اللہ فرماتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکیوں میں سریوں میں فساد, جتنے تباہیاں بربادیاں ہیں, وجہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے. اللہ فرماتے کل فیہو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. زمین میں چلو پھرو, قومیں آج کے کھنڈرات موجود ہیں, سمود کے, قومیں شعیب کے, قومیں لوط کے, سارے کھنڈرات زمین کے اوپر ابھی منہ بولتا ثبوت ہے. یہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں. وجہ کیا ہے؟ کان اکثرهم مشرکین. ان میں اکثر سارے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. یہ شرک کی تباہ ہے. بعد آدھو شرک, ہر قسم کے شرک سے باز آئے. آج بھی تباہیاں بربادیاں ہیں, جو شرک کی تباہیاں ہیں, بربادیاں ہیں. سود خوری کی تباہیاں, بربادیاں ہیں. سود سے پیسے لیتے ہیں, سود دینے کے لیے پھر ہمارے رگوں کا ایک ایک قطرہ خون کا جو ہے نا وہ نچوڑتے ہیں. یہ سارا دلوں کی شکل کے اندر یہ تباہیاں ہم بربادیاں ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے, غداری کی ہے, اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے. باز آ جاؤ, ہمیں مل رہے تو قوم سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے, شرک جیسی لعنت اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.